بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو رات 9 بجے آپ ٹی وی 1 گلوبل پر دیکھتے ہیں۔ آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، آپ کی ای میلز کا حضرت بڑی ریگولر طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان کے جواب مل رہے ہوں گے اور آپ کو اپنے مسائل کا حل مل رہا ہوگا۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 پروگرام ہم نے تزکیہ نفس کے بارے میں کیے تھے، جس میں حضرت نے فرمایا تھا وہ چیزیں جو کہ منع فرمائی گئی ہیں تزکیہ نفس کے لیے کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اور آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس حل ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا ہمارے معزز و مقتدر مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ حضرت میں نے عرض کیا کہ پچھلے 10 پروگرام ہم نے کیے ہیں کہ رذائل جو ہیں یعنی وہ باتیں جن سے منع کیا گیا ہے تزکیہ نفس کے لیے، اور آج سے آپ نے جیسے کہا تھا کہ آج سے آپ شروع کریں گے کہ وہ باتیں جن کی تلقین کی گئی ہے اور جن کے بارے میں بڑا زور دیا گیا ہے کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، تو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 10 وہ اخلاق رذیلہ کہ جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے وہ ختم ہوئے۔ آج سے ہم ان اخلاق حسنہ پر گفتگو کریں گے کہ جس سے نفس کو مزین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، ایک تحلیہ نفس اور ایک تخلیہ نفس اور دوسرا تحلیہ نفس۔ تخلیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ان رذائل سے نفس کو پاک کیا جائے، اور تحلیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا جائے۔ تو آج جس پہلے خلق حسن پر گفتگو کریں گے وہ ہے توبہ کا بیان۔ توبہ یہ وہ پہلا خلق حسن ہے، اور عجیب بات یہ کہ 10 بری صفات جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے 10 اخلاق حسنہ ہیں جس سے نفس کو مزین ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ 10 چیزیں کرنے کی اور 10 چیزیں نہ کرنے کی، اس پر انسان اگر عمل کر لے تو اس کو تزکیے کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سے پہلا توبہ ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی بعد سے قرب کی طرف قریب آنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اگر بندہ دور ہو گیا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور توبہ کی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالی سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا ہی دیتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص گیا ہو اور اپنی سواری مال و متاع کے سمیت گم کر بیٹھا ہو، اور وہ موت کی انتظار کے اندر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، اور اچانک آنکھ کھولے اور اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو اپنے مال و متاع کے ساتھ، اس کو جتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس فرتے خوشی میں اس کی زبان سے نکلتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ کلمہ وہ فرتے خوشی میں کہہ بیٹھتا ہے۔ اس قدر جس کو مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خوشی سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرنے لگو، استغفار نہ کرنے لگو، تو اللہ تمہیں اس کائنات سے مٹا کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جن سے گناہ سرزد ہوں، اور پھر وہ توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ ان کو بخشے۔ تو گویا کہ اس قدر استغفار و توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے توبہ کی حقیقت جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ندامت، جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ دوسری چیز ہے ترک معصیت، کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں اللہ نہیں کروں گا اس کو۔ اور چوتھی چیز ہے تدارک، یعنی جو گناہ اب تک ہو چکا ہے اس کا تدارک کرے استغفار کے ذریعے سے، یا اگر حقوق العباد میں سے وہ چیز ہے تو اس بندے کا حق اس کو ادا کرے، اس طریقے سے اس کا تدارک کرے۔ تو یہ 4 اجزاء ترکیبی توبہ کے اگر پورے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی حقیقت اور فضیلت اس کو عطا فرما دیں گے۔
माशाल्लाह। हजरत जी, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि तौबा की जिसको तौफीक मिल जाए और तौबा का मौका मिल जाए, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है और बड़ा अल्लाह का एहसान है। आपने फरमाया था तौबतुन नसूह, तो तौबतुन नसूह क्या चीज है? तौबतुन नसूह का मतलब है कि सच्ची और पक्की तौबा, ऐसी तौबा कि उसके बाद दोबारा गुनाह सरजद ना हो, ऐसी दयानतदारी के साथ, इखलास और खुलूस के साथ तौबा करे। एक तो वो तौबा जो हम आम माहौल में तौबा 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 कर दिया, कानों को हाथ लगा लिया, तो ये कोई तौबा नहीं है, तौबा की एक सूरत है, हकीकत नहीं है। तो तौबा अपनी हकीकत के साथ, सच्ची दयानतदारी के साथ जब इंसान करता है, उसको तौबतुन नसूह कहते हैं। वो अलग बात है कि बाद तफसीरों के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात भी इस हवाले से नकल किए गए हैं, लेकिन उसका असल माना यही है कि सच्चे इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ अल्लाह के हुजूर जब वो तौबा करता है। चुनांचे हदीस में आता है कि बनी इसराइल के एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए थे। 99 कत्ल करने के बाद उसको नदामत हुई कि यार मैं ये मासियत और गुनाह कर रहा हूं, कोई तौबा की सूरत निकलनी चाहिए। तो एक आबिद के पास गया और उसको कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने 99 कत्ल किए। तो उस आबिद ने कहा तेरे लिए तौबा का कोई रास्ता नहीं है, 99 कत्ल के बाद अब तू तौबा करने उठा है। तो उसने सोचा कि तौबा तो होनी नहीं, तो चलो इसको भी जो है वो कत्ल कर दो, तो 100 पूरे कर दिए, उसको भी कत्ल कर दिया। अब फिर उसको एहसास नदामत कसक उसको लगी तौबा की, तो चला, तो उसको पता चला कि अल्लाह वालों की बस्ती है, उलमा की बस्ती है, और उलमा के पास जाके तौबा की तफसील बयान करता हूं, तौबा का रास्ता निकालता हूं। जब उस बस्ती की तरफ चला है तो उसके अजल आ गई, मौत का वक्त आ गया और उसकी रूह कब्ज कर दी गई। जब रूह कब्ज की तो अब जन्नत के फरिश्ते और जहन्नुम के फरिश्ते दोनों पहुंच गए। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि चूंकि सच्ची तौबा की नीयत से चला है, लिहाजा इसकी रूह हम लेके जाएंगे। और जहन्नुम के फरिश्तों ने कहा कि चूंकि इसने 100 कत्ल किए हैं, इसके लिए कोई रास्ता बख्शिश का नहीं है। तो मुकदमा अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में पहुंचा और उनके सामने रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस बस्ती की पैमाइश की जाए। अगर ये अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है तो इसके लिए जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं इसकी रूह को, और अगर ये गुनाहगारों की बस्ती के करीब है तो फिर जहन्नुम वाले ले जाएं। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उसकी जब पैमाइश की गई तो एक रिवायत में आता है कि इत्तेफाक यह है कि वो गुनाहगारों की बस्ती के करीब था एक बालिश। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत और इनायत से बराह रास्त जमीन को हुक्म दिया कि तू एक बालिश अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो जा। यहां तक कि जब पैमाइश हुई तो एक बालिश जो अल्लाह वालों की बस्ती के करीब निकला तो हुक्म ये हुआ कि इसको जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं। अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अच्छा हजरत, एक दो और बातें जहन में आती हैं कि इंसान कमजोर है, गुनाह तो होते रहते हैं। अच्छा, एक तो है एहसास नदामत कि गुनाह के बाद पशेमानी हो, डरे कि मुझसे गलत काम हुआ है। दूसरा है कि गुनाह पे इसरार। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम, जैसे आपने शराइत फरमाई कि वो पक्का इरादा करे कि दोबारा नहीं करेगा, तदारुक करे उसका, कि हम सब कुछ कर लेते हैं कि उस वक्त जब हम तौबा करते हैं तो हमारे जहन में सब चीजें हैं कि इंशाल्लाह कभी आइंदा नहीं करेंगे और उसके लिए रास्ता भी इख्तियार करते हैं, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से फिर गुनाह हो जाता है तो उसके फिर तौबा करता है वो। तो ये आपने पहले भी एक दफा फरमाया था कि चाहे जितनी मार दफा भी गुनाह हो, तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हुए खुदा न थकते नहीं। तो ये सही बात है। हकीकत हदीस में आता है कि अगर तुम 70 मरतबा भी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करोगे और उसके बाद तुम तौबा को तोड़ते चले जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करते करते नहीं थकेंगे, तुम गुनाह करते करते थक सकते हो। अच्छा हजरत, ये हो कई लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह रहीम है, तो करते जाओ, तौबा कर लेंगे, तो उस बारे में जरा अच्छा सवाल उठाया आपने। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमक और नादान है वो शख्स कि जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता है और लंबी उम्र की उम्मीद पर तौबा को मुअख्खर कर देता है। वो ये सोचता रहता है कि यार अभी बड़ी जिंदगी पड़ी, फिर तौबा कर लूंगा। हाँ, अगर हाथ क्या तो वो तौबा करता रहे और तौबा उसकी टूटती रहे, अल्लाह तबारक व तआला बख्शते रहेंगे। शर्त यह कि वो दयानतदारी के साथ हाथ के हाथ तौबा करता रहे। इसलिए तो एक हदीस पे फरमाया कि जिस जगह पर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, उसी जगह पर कोई नेकी करके उठा करो, इसलिए कि जमीन का ये टुकड़ा कल रोजे क़यामत में तुम्हारे खिलाफ गवाही जब देगा तो तुम्हारे हक में भी गवाही देगा, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को उस नेकी से काट देंगे, मिटा देंगे। तो हज़रत तौबा का मौका मिलना भी अल्लाह की तरफ से एहसान है। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हिना है टेक्सास से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम अवान साहब। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम हजरत साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हजरत साहब, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि बस हमारे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बस आप हमें दुआओं में याद रखा करें। आप भी जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल हैं, प्लीज
میرے ایک تو یہ ہے کہ میں نا نیکسٹ جو منتھ ہے نا، میں 3 بچوں کے ساتھ پاکستان جانے والی ہوں، بچوں کی چھٹیوں کے گزارنے، کافی عرصے میں جا رہی ہوں. تو ایک تو یہ جہاز کا ہوا ہے لاسٹ پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہی ہے. جی جی. تو اتنا خوف ہے، آپ یقین کریں میری راتوں کی نیند ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. تو آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہاں رات جیسے پڑھوں، یہاں سے جانے سے پہلے یا راستے پر کچھ پڑھتے جاؤں تو ہم لوگ حفاظت سے پہنچ جائیں. جی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال کیا آپ کا؟ اور نہیں، اور پھر وہاں پہ بھی بچے بیمار بھی رہتے ہیں اور بچوں کے اغوا، یہ وہ بہت سارے مسئلے ہیں. تو کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں وہاں پہ ہم لوگ حفاظت سے رہیں اور ساتھ خیریت کے آ جائیں. اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان جو ہے نا محبت تو ہے، لیکن اتنی زیادہ جیسے آپس میں لڑائی جھگڑا، غصہ مجھے بہت غصہ آنے لگ گیا ہے، ان کو بھی آنے لگ گیا. بچوں پہ بہت غصہ کر دیتی ہوں، بدتمیزی بہت کر لیتی ہوں. تو میں چاہتی ہوں، اور یہی پرابلم ہے نا، میرے جو سسر ہے نا وہ میرے ساس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا مس بہیو ہو گیا ہے. بات بات پہ لڑتے ہیں، ہر جھٹکتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ان پہ کچھ کسی نے جیسے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ کی بات انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حضرت. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو سب سے بہترین طریقہ تو مسنون استخارہ ہے. سفر و حضر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں استخارے کی عادت ڈالیں. سفر کرنا ہے تو اللہ سے استخارہ کریں، حضر میں کوئی اہم کام ہے استخارہ کریں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی اہم کام تم کرنے لگو تو استخارہ کرو. استخارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی نقصان کے حوالے سے اس کا ازالہ کرتے ہیں اور کفیل ہو جاتے ہیں. لہذا پاکستان کا سفر ہے یا کوئی اور سفر، استخارہ ضرور کیا کریں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، بعد کے اور پہلے پچھلے حالات وہ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کو گائیڈ کریں گے. استخارے میں جو فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں. ایک تو یہ. دوسرا، سفر کے دوران میں جب آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر، بچوں پہ، سب کے سامان وغیرہ پہ دم کر دیں. اور سارے راستے میں بیٹھے ہوئے اگر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی کا آخری ٹکڑا ہے، اس کو کثرت سے اس کا ورد رکھیں. وہاں جب پہنچ جائیں تو بچوں پر روزانہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھ کے ان بچوں پہ پھونکتی رہیں اور پانی وانی پہ دم کر کے دیتی رہیں. تو وہاں کی جو وہ آلودگی سے بیمار بھی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ حفاظت ان کی رہے گی. باقی شوہر کے حوالے سے جو آپ کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کے لیے سورۃ والضحیٰ 7 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں میاں بھی پیا کریں. انشاءاللہ آپس میں الفت محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ کاغذ اور قلم پروگرام شروع ہونے سے پہلے اپنے پاس رکھ لیا کریں. آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ حضرت جو فرمائیں وہ آپ لکھ لیا کریں اور آپ کو پھر یاد کرنے میں آسانی ہو. اگلی کال ہے جی بلقیس صاحبہ ہیں لاس اینجلس سے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود عباس صاحب کو بھی السلام علیکم اور مفتی صاحب کو بھی ہمارا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے یہ بتانا تھا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مفتی صاحب کا بھی کہ انہوں نے کسی کو وظیفے بتائے تھے جو میں نے آزمائے، ان کی اجازت تھی. جی جی. اور بہت ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہم کو. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے اور ان کا فیض ہم پہ جاری رہے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ جس دن سے آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اس دن سے میں باقاعدگی سے دیکھتی ہوں اور بڑا اچھا یہ بتائیے کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ یہ تھا کہ مطلب بچے میرے ہیں نا پڑھ لکھ گئے، گریجویٹ بھی ہو گئے، لیکن ایک دم سے نافرمان، ایسے مطلب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. جی جی. اور ٹینشن ہی، ہمیشہ ٹینشن میں ہوتے تھے اور پریشان. اور آپ نے کیا وظیفہ پڑھا تھا؟ جو میں نے ظلمات الی النور پڑھے 122 ڈیز کا وظیفہ بتایا تھا. اچھا. اور میرے شوہر نے وہ پڑھا اور ان کو پانی پلایا. ماشاءاللہ. چلے بہت خوشی کی بات ہے، فائدہ ہوا ہے. اور ایک اور مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹے کو ہے نا جاب کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں تاکہ اس کو بہترین جاب مل جائے. جی بہت اچھی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. الحمدللہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی ہدایت عطا فرمائی. آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ نیکی اور ہدایت پہ رہیں، کسی قسم کا کوئی خرخشہ پیدا نہ ہو. باقی جاب کے لیے یا وہاب 1414 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود شریف. یہ آپ 71 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ ان کو اچھی جاب مل جائے گی. اور جو بچوں کی حالت میں بہتری آئی ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور حسب توفیق غربا میں صدقہ تقسیم کر دیں. انشاءاللہ نعمت یہ قائم رہے گی.
اور اس کے علاوہ حضرت اور میں تو بہت گناہگار ہوں، دعا بھی کر دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے جتنی قبولیت اس پروگرام کو بخشی. یہ اس وقت ڈش نیٹ ورک پہ رات 9 بجے کے سلاٹ میں نمبر 1 پروگرام ہے، اور صرف آپ ہی کی وجہ سے کہ آپ اتنے شوق سے اور ذوق سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں. سعیدہ شاہ ہیں ٹیلی فون پہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سعیدہ بول رہی ہوں شکاگو سے. محمود بھائی آپ کو اور مفتی صاحب کو میرا سلام. بہت بہت وعلیکم السلام. جی، اور میں مفتی صاحب سے ایک بار بات بھی کری تھی بعد میں ڈیورنگ دا ویک. تو پہلا یہ تھا کہ مفتی صاحب میری بچی جو ہے بیچلرز بھی کری، 2 ماسٹرز بھی کری، مگر ہر وقت جاب کے لیے ٹرائی کری، اس کو جاب کہیں سے بھی آفرز بھی نہیں آئے. انٹرویوز بھی ہوئے مگر پھر جاب کا آفر ہی نہیں آیا. تو بڑی مایوس ہے عائشہ. سے پہلے بھی میں بات کری تھی آپ سے بچوں کے تعلق سے. تو یہ آپ کچھ سادہ سا کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجیے جو میں پڑھوں شام میں عشاء کے بعد اس کے لیے کہ اس کی جاب لگ جائے نا. 27 کی ہو گئی بچی ہماری. جی ضرور انشاءاللہ. جی، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو وہ بتائی ہوئی تھی پھر بتانا چاہ رہی ہوں آن ایئر کہ جس وقت آپ سے ہم ملاقات کرے تھے شکاگو میں، تو اسی دن 4 گھنٹے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. آپ سے وہ میرا مسئلہ بتائی تھی جاب کا کچھ پریشانی کا، تو آپ مجھے وظیفہ بھی بتائے تھے. بس 4 گھنٹے کے بعد جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تو اتحیات پڑھ رہی تھی، ابھی سلام بھی نہیں پھیری تھی میں، تو اتحیات پڑھ رہی تھی. اتنے میں اچانک سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ مگر ایک دم سے جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں کا دروازہ میرے سامنے آ گیا. میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی نماز میں، تو دروازہ آ گیا اور ایک دم سے آپ وہ دروازے میں انٹر ہو رہی. ماشاء اللہ کافی اس سے میں نظر آ رہے تھے کیونکہ میں مسئلہ بتائی تھی کہ بہت ستا رہے ہیں وہ لوگ جاب پہ مجھے. تو آپ دیکھیے پھر اتفاق سے میں امیڈیٹلی میں بولی مفتی صاحب پہلے حضور کو جانے دیجیے تو پھر آپ چلے جائیے. تو اتنے میں پھر حضور گئے اندر کمرے ہمارے جاب پہ دروازے کے اندر، پھر آپ گئے. تو میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ مطلب لائیو نماز میں یہ دیکھی. اچھا ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ بہت عجیب آپ نے اپنا کشف بتایا. یہ کشف ہوا آپ کو حالت نماز میں، بہت مبارک ہے. جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک غیب کا ایک نظام ہے، غیبی چیزیں ہیں. تو آپ کے لیے دعا کی، میں نے توجہ کی تو اسی کا انکشاف ہوا، اور اس برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکشاف آپ پر ہوا اور وہ تشریف لائے. اور جیسے کہ آپ بتا رہے کہ جاب کی اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ کے معاملے کے سدھار کے لیے میرے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر توجہ ہو گئی، اور اس سے آپ کے لیے بہت ہی خیر و برکت کی علامت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام پڑھ کے بخشا کریں. باقی آپ اپنی بیٹی کے لیے یا وہابو کا وظیفہ کر لیں 1414 دفعہ، عشاء کے بعد اول آخر 14 دفعہ درود شریف، اور اس کے علاوہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 یہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ بچی کے لیے جاب کے حوالے سے بہترین کفایت ہوگی انشاءاللہ تعالی عزیز. دیکھتے ہیں جی کون ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میرا نام آسما ہے، میں شکاگو سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. اور میرے 2 کوشچن ہیں. جی فرمائیے. میرا پہلا کوشچن ہے، مفتی صاحب کو میں شکاگو میں ملی تھی. جی. انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا پڑھنے کے لیے، میری بیٹی کا مسئلہ تھا. تو وظیفہ تھا رشتہ ٹوٹنے سے بچنے کے لیے. وہ میں پڑھ رہی ہوں، 50 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ لگتا ہے حل نہیں ہو رہا، بلکہ ورس لگ رہا ہے. پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کی ڈائیورس ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، لیکن میں کنٹینیو پڑھ رہی ہوں. اچھا. خیر اس میں وظیفہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں کیا میں اس کو ظاہر نماز تو آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو میں کنٹینیو پڑھوں کیونکہ وہ تو پیپر پر لکھا ہوا ہے نا، یا پھر یہ کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کو نماز کے بعد ہی پڑھنا چاہیے یا اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ سامنے رکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ہاں، اس کے لیے کہ وہ جو وظیفہ ہے جو رشتہ نہ ٹوٹنے والا، وہ قرآن کریم کی آیت ہے، لن فسام لہا، وہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو ناپاکی کے دنوں میں قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتے،
لہٰذا اس وقت آپ نے وہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھنی. اگر ویسے اسماء حسنہ میں سے ہے یا احادیث کی کوئی دعا ہے یا صلاۃ و سلام ہے تو وہ آپ ان دنوں میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت کی اجازت نہیں. بھلے وہ پیپر پہ لکھا ہو اور قرآن کریم میں سے آپ نہ پڑھ رہی ہوں تو اس کی زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ ناپاکی کے دنوں میں وہ یہ سمجھتے کہ زبانی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے، نہ زبانی اجازت ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے. ان دنوں میں آپ ناغہ کر دیں اور ناغے کے دن آپ بعد میں پورے کر لیں. باقی رہا آپ اس کے لیے کہ کام ابھی بن نہیں رہا، اس کے لیے آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 یہ 41 ٹائم یہ بھی شروع کر دیں، ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد یہ شروع کر دیں، اور لنفسامہ والا جو ٹکڑا وہ بھی پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حفاظت اور عافیت ہوگی انشاءاللہ. اچھا حضرت مرد بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن کی آیت اگر وہ ناپاک ہیں حالت پڑھتے ہیں؟ جی اچھا. عربیہ ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. میرے پاس ایک سوال تھا. جی بہت فرمائیے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا پہ کسی کا انتقال ہونے کے بعد واپس روحیں آتی ہیں اور ایک انسان اپنی روح سے مل سکتا ہے، تو یہ ذرا کلیریفائی کرتے پلیز. نہیں اپنی روح سے مل سکتا ہے انسان یا کسی دوسرے کی روح سے؟ جی نہیں، اپنے روح سے اور کسی اور روح سے مل سکتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو جی. وہ نظر آتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ابوں میں 2 روحیں ملتی ہیں. اچھا ٹھیک شکریہ. اصل میں یہ ارواح کے آنے کا جو تصور ہے وہ ایسا ہے کہ اصل میں جو نیک روحیں ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں وہ اعلیٰ علیین کے اندر وہ روحیں چلی جاتی ہیں جو 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جنت کا، اور جو بدروحیں ہوتی ہیں یعنی کفار و مشرکین فساق گناہگاروں کی روحیں وہ سجین کے مقام میں قید ہو جاتی ہیں جو 7 زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے. ظاہر ہے کہ جو جیل خانے میں بند ہے تو وہاں سے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر شداد غلاظ جو فرشتے مقرر اس کو ان کو آنے نہیں دیں گے، اور جو روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں جنت کے ان اعلیٰ مقام پر ہے وہ اس گندی دنیا میں دوبارہ آنا پسند نہیں کریں گے. لہذا عقل اور نقل کا تقاضا یہ ہے کہ روحیں واپس آتی نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ روح کا ایک رشتہ اس جسم و جان کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں موجود ہے، وہ ایک کنیکشن رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ جو ہے میت جو ہے ایکٹیویٹ رہتی ہے، وہ عذاب اور ثواب کو چکھتی ہے. جنت کے احوال ہوں گے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے اور جہنم کے ہوں گے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جیسے آج کل یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے یا آپ کا سیل فون اس سیٹلائٹ سسٹم سے اس کا کنیکشن رہتا ہے تو ایکٹیویٹ رہتا ہے، حالانکہ سیٹلائٹ آسمانوں میں ہے اور یہاں نیچے زمین میں وہ ایکٹیویٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ کنیکشن رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مردہ وہاں زندہ رہتا ہے، لیکن باقاعدہ روح آ جاتی ہے اور اس کا ملاقات ہوتی ہے. ایسا جو ہے صحیح احادیث کے اندر بھی اس کی تصریح نہیں ہے اور قرآن کریم کی آیات اور عقل نقل کے بھی یہ عقیدہ خلاف ہے. اچھا حضرت یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں پاکستان گیا، وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ جو آپ کے رشتہ دار عزیز اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں وہ ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں. تو ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جو والدین یا بہن بھائی اس دنیا سے گئے ہوئے ان سے ملاقات کرنے کی. تو میں نے کہا ہاں بالکل میں اپنے والدین سے اور اپنے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں. تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا تو پھر وہ بچہ میرے سامنے بیٹھ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب آپ کی والدہ صاحبہ آ گئی ہیں. تو وہ بچے نے بالکل جس طرح میری والدہ باتیں کیا کرتی تھی جس لہجے میں جو ان کا ایکسنٹ تھا اس نے اسی طریقے سے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں مجھ سے کہ کیا حال ہے تمہارا، کب آئے ہو، کب بچوں کے بارے میں سب سے پوچھنا کر. اسی طرح والد صاحب اور بھائی صاحب اور سب کی جب وہ ہوتا تھا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی بچے کی، یعنی وہ اس انداز میں بات کرنا شروع کر دیتا تھا جس انداز میں میرے والد صاحب یا میرے بھائی صاحب باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ کیسے ہوا پھر؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا شریعت میں اس کا کوئی تصور اور حقیقت نہیں ہے. یہ اصل میں مسمریزم کا ایک تصور ہے اور یہ موکلات کا ایک نظام ہے، یہ اس کے تحت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ نظر بندی ہو جاتی ہے یا مسمریزم کے ذریعے سے اور بہت سی چیزیں انسان کے دل کا خیال لے لیا جاتا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اچھا میں ایک بتاتا ہوں، میرے ایک بھائی جب وہ بھائی صاحب آئے جو مجھ سے بڑے تھے جن کا انتقال ہو چکا، انہوں نے کہا کہ تم نے کتا کیوں رکھا ہوا گھر میں، نہ رکھو کتا. تو اب بچے کو کیسے پتا کہ میرے پاس کتا ہے یا اس طرح کی باتیں؟ کوئی بات نہیں، ایسے تو جن کے قابو میں موکل ہوتے ہیں آپ موکل سے بہت سے سوال کریں. جنات جن کے قابو میں ہیں یا حمزات قابو میں ہیں تو ان سے آپ سوالات کریں، وہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ سوچیں گے اس کو کیسے خبر ہوئی. تو اس لیے اس کا قرآن سنت میں کوئی حقیقت نہیں. لاس اینجلس سے کال ہے جی، نسیم ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
جی میں لوزیانہ سے بول رہی ہوں. اچھا آپ دونوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور میرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اس کو ہے لوپس. اوہو. اور اس کے فیس پر ہے. کیا ایج کیا ہے ان کی؟ شی 32. کب سے ہے؟ یہ ابھی مطلب یہ سال بھر ہو گیا ایک مطلب. اچھا کوئی نشانات ان کے جسم پر پڑے؟ نہیں جسم پہ تو کچھ نہیں پڑا مگر ان کے چہرے پہ مطلب وہ ریش ہو جاتے ہیں. اچھا. اور وہ ڈاکٹر نے اس کو دوا دی تھی تو وہ دوا نہیں کھا رہی. وہ کہتی کہ مطلب وہ دوا سے مطلب اور مجھے وہ ہوتا ہے. اوہو نہیں یہ تو بڑی سیریس بیماری ہے. جی جی ان کو دوا اس کی لینی چاہیے. اور میرے 3 سوال ہیں. ایک تو میرا کیا کہتے ہیں ایک سوال کیجیے پلیز. بہت لوگ دوسرے لائن پہ ہیں تو ان کی حق تلفی ہوگی. آپ جو زیادہ ضروری سمجھتی ہیں وہ سوال. اچھا ایک میرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں کو میں نے بتایا تھا جو مفتی صاحب نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے یہ امیگریشن کا اور ان کا ابھی تک نہیں ہوا. 20 سال ہو گئے ہیں مطلب. اچھا ویزا وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے مطلب. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا پڑھ رہے ہیں وہ پتہ ہے کچھ؟ وہ یا بدیو الجابی بالخیر یا بدیو. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی. اچھا سر جی جو لوپس ہے نا یہ ملینز میں چند لوگوں کو ہوتی ہے بیماری اور یہ صرف عورتوں کو ہوتی ہے مردوں کو نہیں ہوتی. اس میں کہ جسم کے جوڑ اور بہت سخت قسم کا درد اور بخار اور جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں. یہ لیپرڈ سے جو لیپرڈ ایک جانور ہوتا ہے جیسے چیتا ٹائپ نہیں تو وہ جو جسم پہ نشانات ہوتے ہیں اس سے یہ لوپس نکلا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے جوڑوں کی درد اور اس طرح کی. تو یہ ذرا بتا دیں. اور دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ امیگریشن کا ان کا بھی نہیں ہوا. اصل میں یہ لوپس اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو ناقابل علاج ہیں تو یاد ہوگا میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں ایک معجزاتی دعا بتلائی تھی جو بارش کے پانی پہ دم کر کے پینی تھی. تو بہت سے لوگوں نے وہ پیے ان کو بہت ہی نفع ہو رہا ہے. اور حدیث میں حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اگر اس پہ کوئی عمل کر لے گا تو بیماری ریشے سے نکل جائے گی. اور کئی بیماریاں اس میں ذکر کی. تقریباً فرمایا 400 بیماریاں ایسی ہوں گی جس سے نجات پا جائے گا آدمی. اور اس کا طریقہ پھر بتا دیتا ہوں. آپ شروع کر دیں. بارش کا پانی اکٹھا کر لیں. اس پہ آپ نے 7 دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں. یعنی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور آخری تینوں قل هو اللہ فلق اور ناس اور چوتھا کلمہ اور درود شریف. یہ 7 چیزیں 70 مرتبہ آپ نے رات میں بارش کے پانی پہ دم کر لینا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ صبح نہار میں 1 کپ پانی آپ نے اس میں سے پی لینا ہے. اس کی پابندی کر لیں تو کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی. یہ اس کے لیے بڑی زبردست معجزاتی دعا ہے. تو آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہو لوپس ہو کوئی بھی ہو انشاءاللہ ریشے سے وہ بیماری نکل جاتی ہے. اس کی پابندی کر لیں. اور باقی جو دوسرا امیگریشن کا معاملہ ہے تو یا بدیل جائب بالخیر یا بدیو کا عمل آپ 36 دن کی نیت سے دوبارہ شروع کر دیں. اور اس کے علاوہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 2 پوری نہیں پڑھنی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لینی ہے اور قدرن تک جائے گی. یہ آپ یہ 71 ٹائم مغرب کے بعد پڑھ لیں. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف. یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امیگریشن کا معاملہ ان کا حل فرما دیں گے انشاءاللہ. اچھا حضرت آپ نے فرمایا کہ بارش کے پانی پہ وہ پڑھ لیں. تو یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے؟ نہیں روزانہ رات میں پڑھنا ہے. لیکن پانی تو وہ ہی رہے گا. پانی وہی رہے گا کیونکہ روز تو بارش کا پانی اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے. اکٹھا کر لیں. اچھا لیکن پڑھنا روز ہے اور اس میں سے پھر نہار منہ صبح کے وقت پینا. نیو یارک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین کینیڈا سے ہیں غلام محمد خالد صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے. آپ کی آواز تو ماشاءاللہ بہت صحیح آ رہی ہے. جی میں ذرا کچھ حضرت جی کو میرا سلام دے دیجیے. جی بہت بہت میری طرف سے دعائیں ان کے لیے. اور حضرت جی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا. میرا 2 سال سے PRC رکا ہوا تھا یہاں کینیڈا میں. میں نے بہت کوشش کری کہ مجھے PRC نہیں ملا لیکن حضرت سے رابطہ ہوا. میں نے پہلے TV 1 دیکھا پھر حضرت سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے 21 دن کا وظیفہ بتایا تھا. تو میں نے وہ وظیفے پر پورا عمل کیا اور اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. اور حضرت جی کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھے گورنمنٹ آف کینیڈا نے مجھے میرا PRC مجھے واپس کر دیا ماشاءاللہ. اور حضرت جی کا بہت بہت شکریہ ہے. اور حضرت سے میری گزارش ہے کہ 2-3 سوال میرے اور ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ بچے وغیرہ ہیں انہوں نے کچھ مکان وغیرہ یہاں خریدا ہے تو قرضہ بھی کافی ہو گیا. انہوں نے لون وغیرہ لیا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیں تاکہ جلد سے وہ قرضہ اتر جائے.
دوسرا میرا ایک داماد ہے پاکستان میں جس کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ تمام فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں. میری بیٹی انتظار کر رہی ہے, اس کا ابھی تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور کافی عرصے سے وہ انتظار کر رہا ہے اسپانسرشپ کے لیے. میری بیٹی شادی ہوئی تھی 2010 جولائی میں. جی اچھا سمجھ گئے. میری بیٹی انتظار کر رہی ہے اور اس کا ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اس کے لیے وظیفہ بتا دیں میری جی ضرور انشاءاللہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا کام ہو گیا. جو حضرت نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا اس کی وجہ سے. حضرت دوسرے جو 2 ان کے مسائل اور ہیں. جی ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ آپ کا کام ہوا, اور اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ نعمت قائم رہے. باقی رہا معاملہ قرض کا, اس کے لیے 41 مرتبہ سورہ قریش مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 41 سورہ قریش پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ کے نام سے بچوں سے قرض ادا ہو جائے گا. دوسرا بچی کا جو معاملہ حل نہیں ہو رہا, اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 یہ 71 ٹائم عشاء کے بعد بچی سے کہ پڑھ لے اور دعا کر لے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ آپ کے داماد کو جو پاکستان سے جو کام رکا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے وہ کام ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ورجینیا سے ہیں جی سمینہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا جی, میرے بیٹے کو پرابلم ہے کچھ, وہ ڈرتا بہت ہے, تو کسی نے بتایا کہ شاید اس پہ کوئی جن کا اثر ہے یا کیا ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے یا ویسے ہی ڈرتا رہتا ہے؟ سویا ہوا رات کو کہتا ہے کوئی مجھے پاؤں ہلا کے اٹھا دیتا ہے, یا کوئی میرے جسم پہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کرال کر رہا ہے, کوئی کبھی میرا سر کوئی دبا رہا ہے. اچھا کچھ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اچھا تو جی ضرور بتا دیں. کوئی کہتا ہے گھر میں کچھ جن کا سایہ وغیرہ ہے. تو دوسرا جوائنٹس میں بہت درد ہوتی رہتی ہے ہر وقت, کہتا ہے میرے جسم میں درد ہوتی رہتی ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ جی. اس کے لیے آپ ایسا کریں, گھر کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں ادھر ادھر پھر کے دم کرنا ہے. پانی پہ دم کر کے پانی چھڑک دینا ہے, اسی پانی میں سے اس بچے کو پلانا بھی ہے. اور جب وہ سونے لگے تو سورۃ معارج اس بچے پر پڑھ کے دم کرنا ہے. اور عین میم رے عمر جو سینے پہ شہادت کی انگلی سے وہ لکھ لیا کرے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور سے عمر لکھ لیا کرے. انشاءاللہ نیند کے اندر بدخوابی نہیں ہوگی اور کوئی بھی شیطانی چیز اس کے قریب نہیں آئے گی, حفاظت رہے گی. اور جو جوڑوں میں درد ہے حضرت, اس کے لیے بسم اللہ کا جو پانی ہے وہی پینا ہے. اچھا بھائی فرخ صاحب ہیں جی ٹیکسس سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور میرا بس کوئی کوشچن یہ تھا کہ میں نے پوچھنا تھا کہ اسلام میں پکچرز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ سے پکچر بنانا منع ہے, کچھ کہتے ہیں کہ کیمرے سے بھی کھینچنا منع ہے. اگر وہ آپ کلیئرفائی کرتے ہیں. دوسرا ایک چھوٹا سا میں آپ کو خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ یہ کہ میں ابھی مہینہ پہلے ابھی عمرہ کر کے آیا تھا الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ مجھے کوئی گڈ 2 ویکس کے لیے مجھے وہاں کے خواب بھی آ رہے تھے. کبھی میں مکہ پاک میں گھوم رہا ہوں اور کبھی میں روزہ پاک پہ جا رہا ہوں. ایک میں نے خواب دیکھا تھا 2 ویک پہلے کہ میں روزہ پاک کی جالیوں کے پاس باہر کھڑا ہوں, اور ایک میں نے ایک دروازہ دیکھا کھلا ہوا, تو وہاں پہ ایک عربی کھڑا ہوا تھا. تو اس سے میں نے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اس طرف آنے دو دروازے کے اندر. تو اس نے مجھے اندر آنے دیا. اس نے کہا کہ جلدی سے دیکھ لو جو بھی میں نے دیکھا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تو چھوٹی سے جو تعویذ قبروں کی نظر ہے, میں کہ وہ کس کے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے. تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے, تو اس نے مجھے وہ بھی دکھائی. مطلب پورا کلیئر سب کچھ. تو میں نے ایون خواب میں بالکل لیفٹ پہ میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی, اور میں نے 2 نفل ادا کیے تھے. جی ماشاءاللہ. تو لیکن اب وہ بھی نصیب ہوا. لیکن میں نے بس یہ معلوم کرنا تھا کہ اس خواب کے بعد مجھے کچھ خواب آئے نہیں ہے. مطلب تو ایسے تو نہیں کہ میرے سے کوتاہی ہو گئی ہو یا کیونکہ فور گڈ 2 ویکس کے لیے مجھے خواب آ رہے تھے. اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب بہت مبارک ہے. آپ کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ درود و سلام کا بھیجیں, اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کریں. قرآن کریم پڑھ کے یا یہ صدقہ کر کے, جیسے نفل پڑھتے آپ نے دیکھا ہے, تو 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیا کریں. تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ نسبت اور قوی ہوگی. اور اشارہ اس میں صاف ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہاں حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب ہوگی. باقی جو تصویر کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا, ہاتھ سے بنانا ہو یا کیمرے کے ذریعے سے تصویر کھنچوانا بنانا, وہ جائز نہیں ہے, وہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
لیکن جو ڈیجیٹل تصویر ہے جو آج کل جو یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا ویڈیو وغیرہ کی اس کے مشینوں کے ذریعے سے بنتی ہے، اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علماء محققین کی ایک بہت بڑی جماعت جس میں علماء دیوبند کی کثیر جماعت شامل ہے، انہوں نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا، جائز مقاصد کے لیے، اشاعت دین، دفاع اسلام کے لیے یا مفید مقاصد کے لیے اس کی اجازت ہے، وہ شرعی طور پر تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہاتھ سے تصویریں بنانے کا جو رواج ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ شکاگو سے کال ہے جی نسرین صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ نسرین دورانی بات کری شکاگو سے۔ جی مجھے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر میں نے مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرنا تھا۔ جی مجھے میری شوگر تھی، میں نے کوئی دوا وغیرہ میڈیسن نہیں لی تھی، تو میں چاہ رہی تھی کسی طرح، جب میں نے پروگرام آپ کا دیکھا تو میں نے سنا کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 پڑھنا ہے، میں نے وہ پڑھی، پھر بعد میں نے ٹیسٹ کرایا اپنا، تو اللہ کا شکر ہے اور مفتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، میری شوگر نارمل ہو گئی۔ اچھا، یہ تو کمال ہے۔ اچھا، دوسرا میرا ایک سوال اور تھا کہ میرے ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے، مفتی صاحب سے کہیے کوئی کچھ بتائیں مجھے پڑھنے کے لیے پلیز۔ جی ضرور، انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ ماشاء اللہ، یہ بہت مبارک ہے، شوگر جیسے واقعی کہ اس آیت کا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ میتھی پاؤڈر کے اوپر دم کر کے کھانے کا جو عمل میں نے بتایا تو بہت لوگوں کو نفع ہوا ہے شوگر کے حوالے سے، تو ضرور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور آپ کو سنتے مجھے بہت مسرت ہوئی، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فائدہ دیا اور میرے دیے وظیفے میں برکت ڈال دی۔ اور باقی جوڑوں کے درد کے لیے یا باعثو یا اللہ، یہ آپ نے 101 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرنا اور پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں، یا باعثو یا اللہ، یہ آپ شروع کر دیں اولا کی 11 مرتبہ درود شریف، تو جوڑوں کا ہڈیوں کا جس کو بھی درد ہے اس کے لیے بہت نافع ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 120 دن کی نیت سے آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ شکاگو سے ہی کال ہے جی افضل چودھری صاحب ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد افضل ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں نے میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے کچھ لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے اور ٹرکا رہے ہیں مجھے، کبھی کہتے ہیں اس ماہ دیں گے اس ماہ دیں گے۔ تو یہ قرضے کی شکل میں دیے تھے آپ نے؟ نہیں، میں نے ان کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی تھی ان کے ساتھ۔ اچھا، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ بزنس کیا بند ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ ان کا بزنس تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے ان کو بول رہا ہوں کہ مجھے پیسے واپس چاہیے، میں نے پاکستان جانا ہے۔ جی اچھا، ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، ہر نماز کے بعد 55 مرتبہ یا مزلو، میم زال اور لام، یا مزلو، یہ آپ نے سجدے میں گر کے 55 دفعہ پڑھنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو امانت ان کے پاس ہے وہ امانت آپ کو واپس وہ دے رہے ہیں، اس نیت سے آپ نے کرنا ہے۔ 90 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیں گے اور آپ کی امانت اور آپ کو جو رقم ہے آپ کی وہ واپس کر دیں گے۔ اچھا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، یہ آپ آن لائن جا کے کمپیوٹر کے ذریعے پاکستان رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی محفوظ طریقہ ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیش اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بازار میں کسی دکان پہ ڈرائیو کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پارکنگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر کے ماحول میں، گھر کے آرام میں بیٹھے صرف ایک کلک کے ذریعے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بالکل 100% حلال اور قانونی طریقہ ہے۔ ہونڈی اور حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجنے غیر قانونی ہے، اور چونکہ غیر قانونی ہے اس لیے حلال بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی حلال کی کمائی حلال مقاصد کے لیے پاکستان بھیجتے ہیں تو برائے مہربانی UBL کلک اینڈ ریمٹ کے ذریعے بھیجیے۔ اس کے علاوہ حضرت ایک اور ہے ہمارے، یہ میں نے آپ سے مشورہ بھی کرنا تھا اس کا، یہ ہے MillenUSA.com۔ یہ اکنا اور اچنا نے اس چیلنج، آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں کہ رشتوں کا بڑا مسئلہ ہے بچیوں اور بچوں کے لیے، تو اس کے لیے یہ انہوں نے ایک سروس شروع کی ہے MillenUSA.com۔ یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ فنکشن کرتے ہیں اور اس میں مسلمان فیملیاں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک کامن روم میں اکٹھے کر کے ملواتے ہیں، اور شرعی طریقے سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شرعی طریقے سے ملواتے ہیں کیونکہ فیملیز ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کا کام ہے صرف ان کو ملوانا،
جب ملنے کے بعد پھر وہ فیملیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون نمبر وغیرہ ایکسچینج کر لیتی ہیں اور بات آگے اگر ان کو کوئی پسند ہو تو بات آگے بڑھتی ہے اور بہت سارے رشتے انہوں نے کروائے ہیں. تو اس میں تو اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے، بنگالی بولنے والے سارے آ سکتے ہیں. اور آپ یہ فرمائیے کہ آیا یہ اس طرح یہ جائز ہے؟ اس میں ایسا کہ اگر یہ گیدرنگ ایسی ہے اور وہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں والدین کی موجودگی میں یا اپنے بڑوں کی موجودگی میں اور کسی قسم کی تنہائی اور خلوت نہیں ہوتی اور لباس کے حوالے سے ان کی وضاقت اور لباس کے اندر کسی قسم کی عریانی نہ ہو اور کسی قسم کی آزادی نہ ہو، لباس کے حوالے سے بھی ان کو اپنے بدن کو ڈھانپ کے وہ ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں اپنے والدین اور بڑوں کی موجودگی اور مقصد شادی ہو، مقصد شادی ہو، نکاح، ویسے بھی ایک فن نہ ہو، ہاں کہ ایسے تعلقات کے لیے، تعلقات کے لیے. تو اس کے بعد بھی جو یہاں پر یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ بعد میں بھی ای میل اور ٹیلی فون کے ذریعے سے لڑکے لڑکیاں 4-6 مہینے گپے لگاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ آپس میں گپے لگانا، اسی وقت ملاقات کریں، بات چیت کریں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دے دیں والدین کو، پھر والدین اس کے بعد اپنا پروسیس سٹارٹ کریں. اتنی حد تک اس کی اجازت ہے. تو اس طریقے سے کرتے تو ماشاءاللہ اچھی خدمت ہے. اگر ان حدود کے اندر رہ کر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو مبارک ہے اور یہ ہونا چاہیے. تو ناظرین، جیسے کہ حضرت نے فرمایا آپ جب بھی جائیں ان کے فنکشن پہ تو جن باتوں کا حضرت نے فرمایا ان کا ضرور خیال رکھیے گا، ان کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. ان کی مئی کے شروع میں ان کا اگلا پروگرام ہونے والا ہے. آپ milenusa.com پہ جائیے، وہاں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے فائدہ ہو. ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. اس سے پہلے میں نے وہ ایک جو سروس کا ذکر کیا تھا milenusa.com ہے، وہ milenusa.com نہیں ہے، تو یہ ذرا تصحیح فرما لیجیے گا. milenusa.com. کالز کا سلسلہ کرتے ہیں. یاسمین ہے نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی، کسی بہنا نے امیگریشن کے بارے میں پوچھا تھا، بٹ مجھ سے لکھا نہیں گیا وظیفہ. میرے بھائی ہیں تقریباً 11 سال سے ہیں یہاں اور ان کا امیگریشن کا جو ہے پرابلم سالو نہیں ہوئی. ان کے پیپر وغیرہ سبمٹ ہوئے میں اٹس ان پروسیس، بٹ ابھی تک نہیں ہوا. کوئی پلیز ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ ان کا کام ہو جائے اور وہ پیچھے جا سکیں بہنوں بھائیوں سے، ماں باپ سے. ضرور انشاءاللہ. جی آپ لکھ لیجیے اب. یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. یہ عشاء کے بعد 1200 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 12 دفعہ درود شریف. یہ آپ 36 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 36 دن میں ان کا کام ہو جانا چاہیے. اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو 36 دن مزید پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 75، سورۃ نساء آیت نمبر 75، یہ 41 دفعہ آپ مغرب کے بعد یا زور کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. یہ ساتھ دونوں شروع کرنے یا وہ 36 دن کے بعد؟ کہاں 36 کے بعد، 36 دن کے بعد اگر نہ ہو تو. ویسے حضرت یہ بڑا مجرب ہے، بہت لوگوں کی کالیں آئی ہیں جن کے کام ہوئے. جی الحمدللہ. جی جی. اچھا جی، راشد صاحب ہیں. السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہیں راشد صاحب؟ جی. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی السلام علیکم صاحب، مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی بند کر دی. ہاں، کیونکہ وہ پھر وہ آپ کو سنائی نہیں دے گا. جی فرمائیے. جی میں اصل میں میں مفتی صاحب کے پاس گیا تھا 1 مہینے پہلے. جی. تو حضرت سے میں نے درخواست کی تھی، کچھ مسائل تھے، کچھ جی ہماری بچی کا ایک مسئلہ تھا کہ اس کے کچھ تعلقات ایسے تھے، تو اس سلسلے میں ایک بات کرنی تھی. مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کری تھی. تو وہ اللہ کے فضل سے حضرت صاحب نے ایسا وظیفہ دیا تھا، سورہ قاریہ شاید 11 مرتبہ پڑھنی تھی 71 دن تک. اور عین 71ویں دن جا کے اس لڑکی نے صاف ہمیں بتا دیا کہ میں جو جی کہ میں جو ہوں اب میں اس سے انکاری ہو گئی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو بہرحال ایک تو یہ جی بہت بڑی خبر تھی. ماشاءاللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں بہرحال یہ تو خوشی کی بات ہے، اسی لیے جی
بہت بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا. دوسری ایک اور تھا مسئلہ، اصل میں ہماری بہن کا تھا وہ مسئلہ کینسر کا، تو وہ بھی حضرت نے دعا کروائی تھی تو اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا ماشاءاللہ. اور ایک اور اس وقت جو کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے وہ ہمارے داماد کی ہے، اس کا جاب کا مسئلہ، تو حضرت سے خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ حضرت دعا جی ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے دو بہت بڑے مسئلے حل ہوئے. آپ کی بیٹی کا معاملہ اللہ نے اس کے قلب کا تزکیہ کر دیا، اور آپ کی بہن کی کینسر کا معاملہ، دونوں قابل شکر ہیں. آپ دور کا شکرانہ بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کے آنسوؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی خوشی دائمی اور ہمیشہ قائم رہے. اور باقی داماد کی جاب کے لیے اس کے لیے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 2 کا ٹکڑا وَمَن یتق اللہ سے لینا ہے، قدرن تک جائے گا، یہ 3 نمبر آیت. تو یہ 71 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیں 90 دن کی نیت سے، انشاءاللہ اس کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس سے پہلے ایک بہت ضروری اعلان ہے اور خوشخبری بھی ہے. مشیگن ڈیٹرائٹ کے گریٹر ڈیٹرائٹ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کے لیے حضرت ہمارے مفتی منیر احمد اخون صاحب تشریف لا رہے ہیں. 4 مئی کو خطبہ جو ہے جمعے کا، یہ ٹرائے مسجد ہے، اسلامک ایسوسیشن آف گریٹر ڈیٹرائٹ، وہاں پہ دیں گے. اور اس کے علاوہ بارکہ ریسٹورانٹ میں یہ لیکچر بھی دیں گے اور لوگوں سے ملیں گے بھی. یہ رات کو 8 بجے سے 11 بجے تک. اور اس کے علاوہ پھر سیٹرڈے کو 5 مئی کو ٹرائے کمیونٹی سینٹر میں حضرت آپ کے مسائل بھی سنیں گے اور آپ سے ملاقات بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے. یہ سیٹرڈے کو ہوگا 10 بجے صبح سے 2 بجے دوپہر. تو مشیگن یا ڈیٹرائٹ کے جو گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ایک موقع ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیے، حضرت سے ملاقات کیجیے. خوش قسمتی ہے، بہت کم موقع ملتا ہے کہ حضرت سے بالمشافہ ملاقات ہو سکے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر بندہ محمود احمد آوان سے کوئی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معذرت خواہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.